بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج دوسری شب قدر ہے، یعنی 23ویں رات ہے۔ آپ تمام لوگوں کا ہمارے اس پروگرام کے اندر استقبال ہے، اور آج جس موضوع کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ سلوک جو لوگ غلطیاں کرتے تھے اور گناہ کرتے تھے، یعنی گناہ کرنے والے اور غلطیاں کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا۔ ناظرین اکرام، ہم تمام لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ یہ لقب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ذات کے لیے، ایک ایک مخلوق کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر رحمت جو ہے گھول کر کے ڈال دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحیم شفیق تھے، اور جن لوگوں کا سامنا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چاہے گناہ کی حیثیت سے چاہے خطا کی حیثیت سے، وہ بھی اس دنیا کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کی رفاقت نصیب ہوئی ان کو ہم لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر انبیاء اکرام کے بعد سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، یعنی صحابہ اکرام تھے، اور ان کے اوپر سب سے زیادہ شریعت کی پابندی نافذ ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اگر شریعت پر چلنا ہوتا تھا تو ان صحابہ اکرام پر کو چلنا ہوتا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل ہونے والے تھے، وہ لوگ آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہونے والے تھے۔ تو جو لوگ اسوہ اور نمونہ ہوتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں بھی ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ حقیقت ان کے اوپر ذمہ داری ویسے ہی پڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی عام مسلمان ہے، اس کا اتنا زیادہ خیال لوگ نہیں رکھتے ہیں، وہ کیسا کام کرتا ہے کیسا کام نہیں کرتا اس کا لوگ زیادہ خیال نہیں کرتے۔ لیکن وہیں دوسری جانب اگر کوئی عالم دین ہو، کوئی حافظ کلام ہو، اسی طریقے سے بڑے عہدے پر فائز ہو مسلمانوں کے درمیان، تو ایسی صورت میں لوگ اس کی ایک ایک حرکات و سکنات پر غور کرتے ہیں، ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہے، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، یہ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو بدنام کیا جا سکے، اس کو ذلیل اور رسوا کیا جا سکے، اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جا سکے کہ دیکھو یہ اس لائق نہیں ہے لیکن تم لوگ اس کو اس لائق سمجھتے ہو۔ تو اس لیے جو لوگ ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر شریعت کی پابندی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں وہ لوگ اسوہ اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ لوگ کہیں گے دیکھو یہی تمہارے صحابہ ہیں، یہ ایسے ہی تھے، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ اس لیے ان لوگوں کو زیادہ دین پر چلنے کا مسئلہ درپیش تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں سے غلطیاں ہوتی تھی، یہ لوگ غلطیاں کرتے تھے اور کبھی کبھی گناہ بھی کرتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنے زیادہ اہم ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ حساس ہونے کے باوجود ان لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، یعنی ان صحابہ اکرام کے تعلق سے کیسا سلوک تھا۔ آپ جانتے ہیں جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے کسی کا،
جو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کسی شخص کے نزدیک، اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر سختی بھی وہ کرتا ہے تاکہ اس کو کچھ سننے کو نہ ملے۔ اس لیے ہم جس ذات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ترین ذات اور اہم ترین شخصیات۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب اتنے سخت لوگوں کے ساتھ ایسا تھا، سخت مطلب دین پر سختی سے عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا تھا، تو ہم جیسے گنہگاروں کے ساتھ کیسا سلوک رہا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے درمیان کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے درمیان کا سلوک۔ ایسے گنہگار لوگ، ایسے خطا کار لوگ، ایسی غلطیاں کرنے والے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک ایسی جماعت تھی جو بہت زیادہ توبہ کرنے والی، بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل دماغ کے اندر بالکل رچا اور بسا ہوا تھا۔ ایسے لوگ تھے یہ، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، جلد سے جلد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے یہ لوگ تھے۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون خطا کار تھا، کون گنہگار تھا؟ وہی لوگ نہ تھے جو صحابہ اکرام کی شکل میں تھے؟ اور کون تھا؟ ہم لوگ تو اس وقت تھے نہیں، تابعین تو تھے نہیں، تابعین تو تھے نہیں، کون بچا؟ یہی صحابہ اکرام کی ذات بچی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا؟ پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رفیق اور رحیم تھے تمام لوگوں کے بارے میں، صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی اور عام لوگوں کے تعلق سے بھی۔ یعنی عام لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور وہ صحابہ اکرام جو اعلیٰ نہیں تھے لیکن بہرحال صحابہ اکرام تھے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ، تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ بہت ہی رفیقانہ تھا اور بہت ہی رحیمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرمی کرتے تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، بہت ہی عاجزی اور بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو گناہوں کی سختی بتاتے تھے، اس کی ہولناکی بتاتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ گناہ کتنا سخت ہے، اس سے بچ کر کے رہو۔ یہ ایک تربیت کا انداز بھی تھا، گناہ بہت سخت تھا، اس طرح کے گناہوں سے تم لوگ بچ کر کے رہو۔ اور اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کا اسلوب اختیار کیا صحابہ اکرام کے ساتھ، وہ بہت ہی بہترین اسلوب تھا، اور کبھی کبھی عقل کا بھی استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عقل کا بھی استعمال کرتے تھے، یعنی عقل سے بھی سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جیسے ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، ان فتن شابن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو ہے نوجوان لڑکا، ایک نوجوان بالکل شاب عربی میں کہتے ہیں نوجوان کو، جو بالکل جوان ہو، وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ ابھی اس نے زنا کیا نہیں ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں زنا کروں، اور اتنا ڈر اس کے اندر ہے کہ وہ جا کر کے زنا نہیں کرتا ہے بلکہ آ کر کے اجازت مانگتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بھی زنا کر کے تو آیا نہیں ہے، اس کو سزا دی نہیں جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس نے کچھ اقرار بھی نہیں کیا ہے ایسا، اب اس کو کیسے ہمیں سنبھالنا ہے، اب اس کو کس طریقے سے ہمیں بتانا ہے، کس طریقے سے ہمیں راستے پر لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ کہا کہ ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ کہا کہ اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرنے جا رہے ہو تو ایسی صورت میں یاد رکھنا کہ جس کے ساتھ تم زنا کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تمہارے پاس بہن ہے، کیا تم چاہتے ہو یا یہ بات تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟
تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. کہا کہ اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرنے جا رہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی بہن ہو. اسی طریقے سے ایک ایک رشتے کا ذکر کیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چاچی کے ساتھ زنا کیا جائے، یعنی چچی وغیرہ جو ہوتی ہے ان کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے فلاں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہا کہ نہیں، سب کے نفی میں جواب دیا. کہا کہ جب تم نہیں چاہتے ہو تو اسی طریقے سے اگر تم کسی کے ساتھ زنا کر رہے ہو تو وہ کسی نہ کسی کی کچھ ہے. ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی چچی ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے، بالکل صاف کر دے، وحسن فرجہ، اور اے اللہ رب العالمین اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے. یعنی اس کی شرمگاہ جو غلط راستے کی طرف جانے کے لیے تڑپ رہی ہے اور جو شیطان اس کو ورگلا رہا ہے، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کو غلط راستے کی طرف جانے سے روک دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطی کرنے والے کے ساتھ تعامل تھا، برتاؤ تھا، سلوک تھا. ہمارا سلوک کیسا ہے وہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے. اگر بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اس طرح کا کوئی آدمی اس کے سامنے آئے گا تو اس کو 50 طریقے سے آر دلائے گا، 50 طریقے سے الٹی سیدھی بات اسے کہے گا اور اپنے تقوی کا جو ہے اظہار کرے گا. اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے. جو لوگ تقوی شعار نہیں ہیں وہ دوسرے طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں گے. اور بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کو ماریں گے، پیٹیں گے. اور ایسا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا تھا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، تو صحابی بتاتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ لگا کہ لوگ اس کے اوپر پل پڑیں گے مارنے کے لیے. تو یہ عام آدمی کا تعامل تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور سلوک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کر کے اس طرح کی باتیں کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. کس کے ساتھ؟ متقی پرہیزگار کے ساتھ نہیں. ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے. ان کے ساتھ تو اور اچھا سلوک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو گنہگار مانے جاتے ہیں، خطاکار مانے جاتے ہیں. کیا ہم گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، کیا ہم لوگوں کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو برائی سے اور خطاؤں سے دور رکھنے کے لیے یہ راستہ اختیار کریں گے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی دیکھیے آپ، کتنا بہترین طریقہ اختیار کیا کہ عقل کا استعمال کیا، سمجھایا، بجھایا اور مثالیں دی اس کو. یہ انداز ہونا چاہیے لوگوں کو حق پر لانے کا. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو فوری طور پر کافر کہہ دیں، کسی کو فوری طور پر فاسق کہہ دیں، کسی کو فوری طور پر یہ کہہ دیں کہ اب تجھ سے معافی ہو ہی نہیں سکتی، تجھے اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں سکتا. اس طرح کی باتیں مت کہیے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک آدمی ایسا ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف میرے اوپر رحم کر دے. یعنی وہ سب کو اس سے الگ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، من ذا الذی علی اللہ، کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ رب العالمین پر یہ قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، باقی کسی کو معاف مت کر. اتنی بڑی بات کہتا ہے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے. تو سنو، انی قد غفرت لہ واحبطت عملک، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے اعمال کو برباد کر دیا، تمہارے اعمال کو برباد کر دیا. نیکی اور تقوی شعاری یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کہیں. کوئی اگر گناہ کر لیا ہے یا گنہگار آیا ہے یا آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے، صحیح راستہ مانگ رہا ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آر دلائیے، آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کیجئے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اسی طریقے سے جو ہے میں آپ کے سامنے ایک بات اور اس سلسلے میں بیان کر دوں. کیوں ایسا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے. کس طریقے سے کی ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بدولت آپ لوگوں کے اوپر بہت ہی نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اے اللہ کے رسول اگر آپ بہت سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے حلقے میں اور آپ کی مجلس میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں لَوْ كُنْتَ سَيِّئَ الْكَلَامِ قَاسِيَ الْقَلْبِ عَلَيْهِمْ لَنْفَضُّوا عَنْكَ وَتَرَكُوكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کلام میں، بات کرنے میں بہت زیادہ برے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ دل کے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، تو آپ کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، سب آپ سے بھاگ جاتے. وَتَرَكُوكَ، اور سارے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا. یہ پورے لوگ آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں کلام کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک آدمی تھا، اس نے ایک عورت کے ساتھ بوس و کنار کر لیا، یعنی زنا وغیرہ نہیں کیا، بس بوس و کنار، یعنی اس کو پکڑ لیا، تھوڑا اس کو دبا لیا. ایک عورت کے ساتھ ایسا کیا، اور ایسا کرنے کے بعد اس کو لگا کہ میں نے گناہ کیا ہے، چلنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ایسا ایسا میں نے کہہ دیا، ایسا ایسا میں نے کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے کہ اگر ایسا کیا تھا، جا کر کے اپنے گناہ کو چھپا لیتے، اللہ سے توبہ کرتے، ختم ہو جاتی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اس چیز کی کیا سزا ہونی چاہیے ابھی قرآن میں اس کا کچھ ذکر نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اس کے بعد وہ جانے لگا. جب جانے لگا، تھوڑا دور گیا تھا، اس کو واپس بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تم نے غلط کام کیا، یہ ہو گیا، اس پر تمہیں پچھتاوا بھی ہے، یہ کام تم نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، لیکن اس بات کو سمجھ لو کہ نیکیاں کرو زیادہ سے زیادہ. یہ جو تم نے غلطی کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی بدولت تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. کتنا بہترین انداز، کتنا بہترین اسلوب. اور جب یہ آیت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ بالکل خاموش تھے، آپ بالکل خاموش. یہ تربیت کا بھی انداز ہے، اور خطاکاروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین عورت تھی اس دنیا کے اندر، ام المومنین تھی. لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے کہ ہر آدمی انسان ہے، کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہو جاتی ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آر دلایا. انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آر دلایا، چونکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر کر رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں یہ سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایک مرد کی اگر 2-3 بیویاں ہوں تو اتنا آسان نہیں ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ زندگی چلائی جا سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے 2-4 ہوئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ یا وہ لوگ جو 2-4 شادیاں کی ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسبک عن صفیہ، آپ صرف صفیہ کی بات کرتے ہیں وہی کافی ہے. اور ان کے بارے میں قضا قضا یعنی کچھ باتیں کہی. مقصد یہ تھا قصیرہ، وہ جو ہے ناٹی ہے، یعنی وہ ناٹی، اس ناٹی عورت کے چکر میں آپ پڑے. ناٹی مطلب جس کا قد جو ہے کم ہوتا ہے اس کو ناٹی کہا جاتا ہے، چھوٹے قد والی، جسے یہاں کی زبان میں گڈے وغیرہ بولا جاتا ہے. تو یہ کہہ دیا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد قلتی کلمتن، تم نے بہت ہی خطرناک بات کہی ہے. دیکھیں یہ غصہ آنا لازمی تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، اس پر غصہ آنا لازمی تھا.
کیونکہ یہاں ایک عورت کی توہین کی جا رہی ہے، ایک انسان کی توہین کی جا رہی ہے۔ اسلام نے کسی انسان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا بھی کسی کو حکم نہیں دیا، نہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کہا کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر لو مزجت بماء البحر لمزجت، اگر یہ بات، یہ کلمہ جو تم نے کہا ہے، اگر یہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اتنی خطرناک بات تم نے کہی ہے۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے کو پسند نہیں کیا۔ خطا ہوئی، یہاں پر چونکہ خطا تھوڑا بڑے درجے کی تھی اور ایک عورت کی توہین ہو رہی تھی۔ یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے، یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے، خالی جھنڈا اونچا کرنے کے لیے نہیں کہ عورت کو ان کے حقوق دو، عورت کے ان کے حقوق دو۔ اسلام نے پائی پائی کا حقوق دیا ہے اور ذرہ ذرہ برابر بھی کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کا حق ادا کیا ہے، ذرہ ذرہ برابر بھی خیال کیا ہے ہر چیز کا۔ کہا کہ یہ عورت کی توہین ہے، تم ایسی بات کہتے ہو ایک عورت کے تعلق سے، اگر تمہاری یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر جو ہے کھارا، یعنی بالکل کڑوا ہو جائے، کھارا تو کھارا کڑوا ہو جائے گا تمہاری اس بات سے۔ کتنی سخت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی آتا تھا، جو آدمی ایسا گناہ کرتا تھا جس کے اوپر اسلام میں سزا مقرر کی گئی ہے، جس کے اوپر حد ہے، اگر ایسا آدمی آتا تھا اور وہ اقرار کرتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے حد کے تعلق سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے جلد بازی کر لیں۔ بہت احتیاط کرتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک آدمی کے اوپر اگر حد قائم ہونے والی ہے، یعنی اس نے زنا کر لیا مثال کے طور پہ، تو اس کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ زنا مطلب ریپ، بلاತ್ಕಾರ، اور یہ دونوں چیزوں پر ہے، چاہے آپ زنا بالجبر کریں اور چاہے زنا بالتراضی، چاہے رضامندی کے ساتھ کریں چاہے زبردستی کریں۔ شادی سے ہی یہ رشتے حلال ہوتے ہیں، یہ تعلقات حلال ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں بھی راضی، لڑکی بھی راضی، کیا دقت ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جو زبردستی ہوتا ہے اسے زنا کہا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، تھوڑا اپنے علم کی اصلاح کر لیجئے۔ زبردستی کرو، چاہے راضی ہو کر کے کرو، چاہے آپس میں رضامندی سے کرو، کسی بھی صورت میں اسے زنا اسلام میں مانا گیا ہے، کسی بھی صورت میں اس کو اسلام میں زنا مانا گیا ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے لوگ آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احتیاط کرتے تھے۔ کیسے احتیاط کرتے تھے؟ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ انہوں نے زنا کیا تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْحَكَ ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، جاؤ یہاں سے، جا کر کے استغفار کرو، توبہ کرو اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، جاؤ یہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا نہیں، تفصیل نہیں حاصل کی۔ ہم لوگ کیا ہے، کھود کر کے بالکل دھس جائیں گے اندر تک۔ جتنا وہ نہیں بھی بتانا چاہتا ہے نا، وہ بھی بیچارے کو بتانا پڑے گا۔ جو وہ نہیں بتانا چاہتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتا دے، ایسا ہم برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ جی، جاؤ یہاں سے، ارجع فاستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ 3 بار اس نے یہی بات کہی، طہرنی طہرنی طہرنی۔ تینوں بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے تھے، جاؤ جا کر کے اللہ سے توبہ کرو، جاؤ جا کر اللہ سے توبہ کرو، جاؤ جا کر اللہ سے توبہ کرو۔ 3 مرتبہ ایک رسول، ایک نبی ایک گنہگار کو واپس بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سامنے کوئی گنہگار آ جائے نا، پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالیں گے۔ اس کو نصیحت کرنا یا اس طرح کی بات کرنا تو دور کی بات ہے، کیا کیا کر ڈالیں گے ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہم خود نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین انداز اختیار کیا، کہا کہ جاؤ جا کر توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، جاؤ، اللہ کا معاملہ ہے نا، تم جاؤ اللہ سے سمجھو۔ اس کے بعد جب 3 مرتبہ ہو گیا، 4تھی مرتبہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کس چیز سے تمہیں پاک کریں، کیا تم نے کیا ہے، کیا گناہ ہے آپ کا،
کس چیز سے پاکی چاہتے ہو, کس چیز سے جو ہے پاک ہونا چاہتے ہو. پورا واقعہ بتایا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہے, میں نے زنا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کیفیت معلوم کی. اس کے بعد کہا کہ جو ہے دیکھو کہیں یہ شراب پی کر کے تو نہیں آیا ہے. لوگوں نے منہ سونگھا, نہیں شراب نہیں پیا ہے. کہیں یہ دیوانہ پاگل تو نہیں ہے, نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانہ پاگل نہیں ہے. جب پورا مکمل تفتیش ہو چکی, مکمل طور پر مطمئن ہو گئے انویسٹیگیشن کے تمام پہلوؤں پر, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جا کر کے رجم کر دو. اسلام میں بلاత్కాر کی سزا ہنسی کھیل نہیں ہے. اسلام میں بلاత్కాر کی سزا اگر ثابت ہو جائے تو ضمانت نہیں ہے. اسلام میں بلاత్కాر اور ریپ کی سزا اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو ایم ایل اے ایم پی نہیں بنایا جاتا ہے. اسلام کے اندر بڑا سخت معاملہ ہے, اسے جان سے مار دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. معاشرے کے اندر کا ناسور ختم کر دیا جاتا ہے. اس کو گودی میں لے کر کے پالا پوسا نہیں جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے, بھیا تم بھی بلاత్కాر کرو, زنا کرو اور پہنچ جاؤ اونچے مقام مرتبے پر. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام نے جرائم کے ساتھ اور جرم کے ساتھ ہنسی کھیل نہیں کیا ہے, بلکہ اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا ہے اور اس کو ختم کرنے کا پورا انتظام کیا ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ جاؤ اس کو لے جا کر کے رجم کر دو, پتھر سے مار مار کے مار دو. صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں لے کر کے گئے مارنے کے لیے, مارے, اور مارنے کے بعد جو ہے جیسے ہی ایک پتھر ان کو لگی اس کے بعد وہ بھاگے. تو ہم لوگ دوڑائے لیکن بہت دور بھاگ گئے. ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو ہے کچھ ہڈی تھی جانور کی, یعنی اونٹ کی جبڑے کے سائڈ کی کوئی ہڈی تھی, میں نے کھینچ کر کے مارا, وہیں جو ہے وہ مطلب انتقال کر گئے, وہیں ان کی وفات ہو گئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا معلوم ہے؟ سوچئے ایک آدمی زنا کا اقرار کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں, 3 بار اس کو رد کر دیا, اس کے بعد جو ہے منہ سونگھوایا, اس کے بعد دیوانہ پاگل تو نہیں یہ پوچھوایا, اس کے بعد پھر کیا کیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو رجم کرو, یہ اس کی سزا ہے. اس کے بعد بھی وہ بچ کر کے بھاگنے لگا تو لوگوں نے مار دیا. یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگ گیا تھا تو بھاگ جانے دیتے, چھوڑ دیتے اس کو, جاتا کہیں جا کر کے توبہ کر لیتا, اپنی زندگی گزار لیتا, چھوڑ دیتے. یہ آپ مت سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنی رحمت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر وہ بھاگ گیا, تمہارے قید و بند سے بالکل بھاگ گیا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا بہت بڑا ثبوت, بہت بڑا ثبوت. اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہو میرے ان بندوں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اتنا گناہ کیا ہے, اس قدر ہم لوگوں نے زنا کیا ہے, اس قدر ہم لوگوں نے قتل غارت گری کی ہے کہ لگتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی, کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بے شک وہ رحم کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحم ہی کرتا ہے. تو یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف راغب کر رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو لوگ گناہ کر کے آئے ہیں, ایسا سلوک کریں کہ وہ اسلام کے اور قریب ہوں. ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ جس سے لگے کہ وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں, ایسا سلوک نہ کریں. اگر ہم ان کو بہت زیادہ ہولناکی بتا دیں گے, اگر ہم ان کو بہت زیادہ اس طرح کی باتیں بتا دیں گے کہ اب تمہارے لیے معافی نہیں ہے, اتنا تم نے قتل غارت گری کی ہے, اتنا تم نے زنا کیا, اب تمہاری معافی نہیں ہے, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو جو ہے اسلام سے دور کر دے, اور اگر اسلام کی طرف وہ آ رہا ہے تو اور زیادہ وہ دور ہوتا جائے, اور زیادہ وہ دور ہوتا جائے ہماری باتوں کو سن کر کے. اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بات کیسی کرنی چاہیے, بات ایسی کرنی چاہیے جس سے وہ اسلام سے اور قریب ہو. اور اسلام کا یہ قانون الاسلام یہدم ما قبلہ, کہ اسلام جو ہے اپنے ما قبل سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے.
ایک انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. تو یہ اسلام کا جو ہے قانون ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کوئی آدمی گناہ کر کے آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کی کیفیت نہیں پوچھتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے, یعنی نرمی کرتے تھے کہ کبھی کبھی کیفیت نہیں پوچھتے تھے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کرتے تھے کہ اس آدمی کو کہاں تک جو ہے معاف کیا جا سکتا ہے, اس کی سزا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے, کہاں تک اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, اس بات کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ثابت ہو جاتا تھا کہ نہیں اب اس کو سزا دینا ہے تو سزا دیتے تھے, اور سختی سے سزا دیتے تھے. ابھی ہم اس کا ذکر آگے کریں گے. لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ وسلم ان سزاؤں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس آدمی کو بچایا جا سکتا ہے, اس کی معافی ہے یا نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بہت زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے تھے, بہت زیادہ تفتیش میں نہیں جاتے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آنے کے بعد اس نے یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے پاک کر دیجئے, کس چیز سے پاک کر دیجئے, کس چیز سے کیجئے. اس نے اس طرح کی باتیں نہیں بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے جو ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے, گھر سے وضو کیے, گھر سے وضو کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے, اور آنے کے بعد جو ہے کیا تم نے جو ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں ہم نے نماز پڑھی ہے. کہا کہ بس جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. اس کے بعد بھی اگر وہ ڈیٹیل بتاتا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایکشن لیتے ہیں. یا اگر کوئی گواہ ہوتا, وہ گواہ آ کر کے بولتا کہ اس نے ایسا ایسا کام کیا ہے, تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لیتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تفتیش نہیں کی, اس نے بھی کچھ بتایا نہیں, تو یہیں پر بات جو ہے ختم ہو گئی. اسے بھی کہتے ہیں رازداری. اسے کیا کہتے ہیں؟ رازداری. اس پر بہت بحث ہے علماء کرام کی, یعنی یہ جو مسائل ہیں اس پر بہت سارے تفصیلات ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر. اس میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اقر بحد, کہ کوئی آدمی اگر اپنے حد کے تعلق سے کچھ اقرار کرتا ہے, اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, لیکن ولم یفسر, اس کی تفسیر نہیں کرتا ہے, یعنی کہ کون سا ہم نے گناہ کیا, کیا ہے, اس کی تفسیر نہیں کرتا, اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا, فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَن يُقِيمَهُ عَلَيْهِ إِذَا تَابَ, کہ ایسی صورت میں امام کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کے اوپر حد قائم کرے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے. تو اگر وہ خود تفسیر کرے, خود آ کر کے بتائے, تو اس کے اقرار پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر وہ خود تفسیر نہیں کرتا بلکہ بات کو مبہم رکھتا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی تفتیش کرنا امام کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ سزاؤں کے معاملے میں. باقی اور دیگر چیزیں ہیں اس میں جو ہے آپ تفتیش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر دیا, اس کی سزا اسے مل رہی ہے, یا اسی طریقے سے اس کے اوپر حد قائم کی جا رہی ہے, تو تم اس کو الٹا سیدھا مت بولو, تم اس کو گالیاں مت دو, تم اس کے ساتھ بدزبانی یا بد کلامی مت کرو. آپ جانتے ہیں غامدی قبیلے کی ایک عورت تھی. اس عورت نے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تفتیش کی, پتہ چلا کہ اس کا اقرار ہے, کئی بار اقرار ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا, رجم کر دیا جائے گا. تب چونکہ وہ حاملہ تھی تو کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کو رجم کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو رجم کروایا, یعنی آگے بہت تفصیل ہے, مین بات سن, جب اس کو رجم کروایا تو ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک پتھر کھینچ کر کے مارا تو اس کے خون کا کچھ چھیٹا جو ہے وہ ان تک آ گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پردہ پوشی کی تھی, اس کو چاہیے تھا کہ جو ہے خاموش رہ جاتی, دیکھو یہ ہوا وہ ہوا, کچھ اس کے تعلق سے جو ہے بدزبانی کی, اچھی بات نہیں کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سنا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو, اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے, لو تابت لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 لوگوں کو یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. 70
70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور بعض روایت میں تو اور زیادہ آتا ہے کہ پوری امت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ الگ الگ روایت میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اس کی توبہ کو تم ہلکے میں مت لو۔ ایک تو اس نے گناہ کیا، اس کے بعد توبہ کیا، اور اس کے بعد آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے یہ سزا دے دی جائے، اس کی جو حد ہے وہ حد میرے اوپر قائم کی جائے۔ اس کو تم ہلکے میں لے رہے ہو، اتنی بڑی بات اس کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی کتنا بہترین برتاؤ کرتے تھے، اور اس طرح کے لوگوں کے تعلق سے کتنی بہترین سوچ رکھتے تھے اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر کتنی بہترین سوچ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک شرابی تھا، اس کو شراب کی حد لگائی گئی، شراب پیا تھا، اس کو پکڑ کر کے لوگ لائے تھے، شراب کی حد اس کو لگائی گئی، جو شراب کی سزا ہے وہ سزا اس کو دی گئی۔ تو ایک صحابی نے ان کے تعلق سے جو ہے ایک لفظ استعمال کیا کہ ما لہو اغزاہ اللہ، یہ آدمی کیا ہے، کیسا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا عون الشیطان، شیطان کے مددگار مت بنو تم لوگ، علی اخیکم، اپنے بھائیوں پر۔ یہ باتیں کہہ کہ تم شیطان کو بہت خوش کر رہے ہو۔ اس نے شراب پیا، اس کو اس کی سزا ملی ہے، لیکن اس کے تعلق سے بدزبانی کرنا، بد کلامی کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ شیطان کی مدد ہے تمہارے بھائی کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنْ قُولُوا، مگر کیا کہو تم یہ کہو اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما۔ یہ کہو، یہ مت کہو جو تم کہہ رہے ہو، اس کو ذلیل رسوا مت کرو، اس کی بے عزتی مت کرو، اس کی توہین مت کرو، بلکہ یہ کہو اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے۔ یہ سب رحمت للعالمین ہونے کے بڑے بڑے ثبوت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کے لوگ آتے تھے تو بھی کتنی محبت ہوتی تھی، انسانیت کے ناطے کتنی محبت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسے بھی خطا کار آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت لفظ بھی استعمال کرتے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ انسان کی حرمت بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کسی انسان کی بے عزتی کریں گے، اس کی حرمت کا خیال نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بہت سخت ہوئے۔ میں نے آپ کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، اب اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے اپنے غلام کے تعلق سے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کہی تھیں، ان کی ماں کے تعلق سے جو ہے ان کو آر دلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر زمانے جاہلیت کی باتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بھی باتیں موجود ہیں۔ اتنا سخت الفاظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب انسانیت کی حرمت کا معاملہ آیا، اگر کسی نے انسان کو بے عزت کیا ہے، اگر کسی نے انسان کی توہین کی ہے، اس کی عزت کا پاس و خیال نہیں کیا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے اور اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی نہیں دکھائی، ایسے آدمی کو سخت الفاظ استعمال کیے، سخت لفظ کہیں ایسے شخص کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی بات ہے، ہر انسان کا احترام کرنا دوسرے انسان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ دیکھو آج کے دن جو ہے تمہاری عزت، تمہارا نفس، تمہاری جان، تمہاری مال سب ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ جیسے یہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسے یہ حرمت والا شہر ہے، اور جیسے یہ حرمت والا دن ہے، اسی طریقے سے تم لوگوں کے اوپر جو ہے یہ تمام چیزیں حرام ہیں، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلطی کرنے والا اگر کوئی آتا تھا تو اس کو سدھارنے کا بھی فوری طور پر کام کرتے تھے۔ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے بہت لمبی نماز پڑھا دی، ان کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی کہ یہ سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں عشاء کی نماز میں، ہم لوگ کام دھام کر کے آتے ہیں رات میں، اور جب ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا معاذ انت فتان، اے معاذ کیا تم فتنہ کھڑا کرتے ہو؟
کیا تم فتنہ کھڑا کرتے ہو لوگوں کے درمیان جو ہے تم ایسا کام کرتے ہو جس سے لوگ پریشان ہو جائیں, آزمائش میں لوگ گھر جائیں, اور ممکن ہے کہ آپس میں نااتفاقی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جائے. اے معاذ تم ایسا کام کرتے ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بات نہیں کی بلکہ آگے کی ایک بات کہی. آگے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ تم ایک کام کرو, تم سورہ والشمس وضحاہا پڑھاؤ, واللیل اذا یغشا پڑھاؤ, یا اسی سے ملتی جلتی جو صورتیں ہیں وہ تم پڑھاؤ, تاکہ لوگوں کے اوپر نماز کا بوجھ بھی نہ رہے اور لوگ جو ہے خوشی کے ساتھ نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت سخت الفاظ استعمال کیا ایسے شخص کے لیے جو شخص ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اور صحابی کو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے. ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت لفظ استعمال کیا. جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی تھے, وہ لوگ جو ہے ایک علاقے میں گئے اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہوا تھا. اس میں ایک آدمی آیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے تحت وہاں پر بھیجا ہی تھا کہ وہاں جاؤ, جا کر کے وہاں کے مسئلے کو حل کرو. تو وہاں پر جو ہے ایک آدمی آیا, اس کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مارنے کے لیے آگے بڑھے. تو جیسے ہی غلبہ حاصل ہو گیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. تو جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں اس کو قتل کیا. کہا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اپنے جان کو, اپنے نفس کو بچانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا تھا, کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے جو ہے لا الہ الا اللہ تمہارے اور جو ہے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. کیا ہوگا اس وقت اے اسامہ جب کہ یہ لا الہ الا اللہ لے کر کے قیامت کے دن تمہارے پاس آئے گا, اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا, اس کا مقابلہ کیسے کرو گے. اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش کہ میں ابھی تک مسلمان نہ ہوتا, اس واقعے کے بعد میں مسلمان ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی. یہ بات مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چبھ گئی. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ بول رہا ہے, اللہ کا نام لے کر کے کچھ بات کر رہا ہے تو اس کی بات سن لیجئے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات سن لیجئے, اور وہ اگر معافی مانگ رہا ہے اللہ کا نام لے کر کے تو اس کو چھوڑ دیجئے, الا یہ کہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ نہیں یہ واقعی جو ہے دھوکہ دینے والا آدمی ہے, تو بات دوسری ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے. پہلی مرتبہ میں آپ یہ طے مت کر لیجئے کہ یہ آدمی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے, یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کا نام لے رہا ہے. پہلی ملاقات میں, پہلی بات میں ایسی بات مت کہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حدود بالکل نافذ ہونی چاہیے اور وہ وقت آ چکا ہوتا کہ اب حد جو ہے قائم کر دی جائے, تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی, کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی. کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے. ایک مخزومیہ عورت تھی, اس نے چوری کی تھی, اس کا ہاتھ کاٹنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جب سفارش آئی, سفارش کی تھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سفارش کی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتشفعوا فی حد من حدود اللہ, کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو. اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ میں کاٹ دوں گا. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جب حد قائم ہونے کا وقت آ جاتا اور یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی کہ نہیں اب ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا ان کے اوپر حد لاگو کی جائے گی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفارشی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے. یہ بھی گناہگاروں کے ساتھ اور خطا کاروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ تھا. یہ بھی ایک معاملہ تھا جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا معاملہ تھا؟ جب حد قائم ہونے کا بالکل معاملہ کلیئر ہو جاتا تھا, واضح ہو جاتا تھا, تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حد کو ملتوی کیا, نہ تو حد کو ہٹایا, اور نہ ہی اس معاملے میں کسی کی سفارش سنی. اگر کوئی سفارش لے کر کے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی
قبول نہیں کیا، بلکہ اسی کو 2-4 بات سنا دی کہ تم اللہ رب العالمین کی حد میں آئے ہو سفارش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد میں کبھی بھی سفارش نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، اور بہت سارے ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتا ہوں۔ کسی نے مجھے کچھ کہا، کسی نے مجھے کچھ بولا، میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں آئے گا اور اس کے اوپر سزا نافذ ہونی ہے اور وہ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے، تو ایسی صورت میں رب العالمین کے دین کیا ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اس طرح کے لوگوں پر جن کے لیے حد ثابت ہو جائے، جن کا اقرار ثابت ہو جائے، جن کا ثبوت اور گواہی ثابت ہو جائے، ان لوگوں کے لیے آپ اللہ کے دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں دکھانا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسی صورت میں ان کے اوپر نرمی نہیں کرنا، ایسی صورت میں ان کے اوپر رحم مت کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گناہ جو ہوتا تھا، منکر جو ہوتا تھا، اس کو مکمل ختم کرتے تھے۔ سامنے ایسا آدمی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن کچھ لے لیتے ہیں اور وہ آدمی جو ہے انکار نہیں کرے گا، برا نہیں مانے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی منکر کو ختم کیا ہے۔ مثلا ایک آدمی تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بدلے میں تمہیں آگ بنائی، کیونکہ مردوں کے اوپر اس امت کے اندر ریشم اور سونا حرام ہے۔ اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر ریشم اور سونا حرام ہے، اس کو نکال کر کے پھینک دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، دوسرے کام میں استعمال کر لینا۔ تو کہا کہ جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے، ایسی انگوٹھی کو میں نہیں اٹھا سکتا، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسی انگوٹھی کو اٹھاؤں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر منکر کو ختم کرنے سے کوئی فتنہ نہیں کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کام کیا، انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی۔ اور ایسا بھی تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر اب ایک انجان آدمی ہے، دیکھیے کوئی انجان آدمی آیا ہے، اس کا تو ایسا اس کے ساتھ ایسا نہیں نہ کر سکتے کہ وہ انگوٹھی پہنا اس کا نکال کر کے پھینک دے۔ جس کے ساتھ ملنا جلنا بہت زیادہ ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور بہت زیادہ جو ہے بے تکلفی ہے، اسی کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعراض کیا، یعنی صرف جو ہے اپنی ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ انک جئتنی وفی یدک جمرۃ من نار، کہ تم میرے پاس آئے ہو، تمہارے انگلی میں ایسی چیز ہے جو کہ آگ کا ایک جو ہے انگارہ ہے، آگ کا ایک ٹکڑا ہے تمہارے ہاتھ میں۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال کر کے نہیں پھینکی بلکہ زبان سے کہہ دینا ہی کافی سمجھا۔ تو حالات دیکھ کر کے آپ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، منکر کو ختم کرنے کے لیے، منکر یعنی گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کیسا سلوک کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا، حالات کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا۔ یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا، کوئی شخص غلطی کرتا تھا، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ ذاتی طور پر کبھی کسی کا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے، یعنی اس پہ زجر توبیخ نہیں کی ذاتی طور پر۔ یعنی اگر کسی ایک آدمی نے کوئی غلط کام کر دیا، کوئی گناہ کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کے گناہ کو، اس کی غلطی کو علل اعلان بیان نہیں کیا، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ کبھی نام نہیں لیا، جیسے کچھ لوگ تھے جو آپس میں شرط یعنی کنڈیشن لگا رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے اس میں شرط لگا رہے تھے، دیکھو یہ کام ایسے ہوگا، ایسے ہوا تو ایسے کرنا ہے، ویسے ہوا تو ایسے کرنا ہے، جیسے ہم لوگ کنڈیشن لگاتے ہیں نا کام میں، اسی طریقے سے وہ لوگ کچھ کنڈیشن لگا رہے تھے۔ لیکن وہ جو شرط لگا رہے تھے، جو کنڈیشن لگا رہے تھے، اس میں کچھ بات ایسی تھی جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی، یعنی شریعت کے خلاف تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ایسے نہیں دیا کہ اس کو پکڑا یا اس کا نام لے کر کے بیان کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بال اقوام یشترطون
شروطا لیس فی کتاب اللہ، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی ایسی شرط لگا رہے ہیں جو شرط قرآن میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب میں نہیں ہے. ایسی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے ساتھ یا خطا کاروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ ان کو ذاتی طور پہ برا نہ لگے. لیکن اس معاملے میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی گناہ کا مرکز بن جائے، اگر کوئی آدمی گناہ کا مرکز بن جائے، کوئی آدمی ایسا کام کرے کہ اس کے ذریعے سے فتنہ عام ہو رہا ہے، تو پوری عوام کو روکنے کے لیے اگر اس کا نام لے لیا جا رہا ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو یہ غلط نہیں ہے. یہ غلط نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے یہ بات کہی تھی، یا معاذ انت فتان. کبھی کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، ہمیشہ ایسے حالات نہیں آئیں گے، لیکن جو آدمی فتنے فساد کا مرکز بن جائے، جو آدمی فتنے فساد کا مرکز بن جائے، ایسی صورت میں اس کا نام لے کر کے بیان کیا جائے گا. مثلا چاند کا مسئلہ ہے بھائی، کچھ لوگ کے لیے آج شب قدر نہیں ہے، آج 23ویں شب قدر ہے نا، کچھ لوگ کے لیے آج جو ہے 24 تاریخ ہے، وہ سعودی کے حساب سے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر تو میں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. یہاں بیان یہ کرنا ہے کہ اس پر علماء اکرام کے الگ الگ قول ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ امیر کے تابع ہونا چاہیے. جو امیر فیصلہ کرے وہی قابل عمل ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے مفتیان اعظام نے یہی بات کہی ہے. اب یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ جب امیر نے یہ بات کہہ دی تو اب اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جو امیر کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہا ہے، جو پوری امت کے خلاف لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے، ایسی صورت میں اس کا نام لے کر کے اس کے فتنے کو واضح کیا جائے گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں، اس سے بچیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی جو ہے کوئی ضعیف آدمی ہے، کوئی کمزور آدمی ہے، تو اس کمزور آدمی کو دیکھ کر کے سزا دینے کا مسئلہ تھوڑا سا تخفیف کر دیا. جیسے ایک آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی کہ اس کو 100 کوڑا لگایا جائے گا، یہ آپ نے حکم دیا ہے، لیکن اگر اس کو کوڑا لگایا جائے گا تو وہ مر جائے گا اتنے میں. اب چونکہ اس کی سزا موت ہے کوڑے لگانا، تو اگر اس کو کوڑا لگایا جائے گا تو کچھ ہی وقت میں وہ مر جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 100 پتلی پتلی لکڑیاں اکٹھا کر لو اور اکٹھا کر کے 100 لکڑیوں کا ایک گٹھر بنا کر کے ایک ہی بار میں اسے مار دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو بھی دیکھا ہے اور کون گنہگار ہے، اس کا جسم کیسا ہے اس کو بھی دیکھا ہے، کیسی سزا دی جانی چاہیے یہ بھی دیکھا ہے. یہ رحمت للعالمین ہونے کا واضح طور پر ثبوت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنے بھی غصہ ہو جاتے تھے، اتنے بھی ناراض ہو جاتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیتے تھے. قرض، ایک بار ایسے ہی ایک آدمی کے بارے میں بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ کہا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. کہا کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، نماز جنازہ ہوگی لیکن تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، کیونکہ قرض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا یعنی جرم سمجھایا. اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہے، اس کے پاس ہے ادا کرنے کی صلاحیت، پھر بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس کو بہت بڑا جرم مانا ہے. تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے رہا ہوں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. اسی طریقے سے ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے اپنے 70 غلاموں کو وصیت کر دی تھی کہ ساروں کو آزاد کر دیا جائے. آزاد کر دیا گیا. بعد میں یہ پتا چلا کہ اس نے یہ وصیت کی تھی اور اس کے پیچھے اب کوئی بھی مال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو 33% سے زیادہ جو ہے وصیت آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر اس نے جو ہے پورے مال کی وصیت کر دی جو کہ حرام تھا. اسلام نے یہ ذکر کیا ہے کہ ثلث مال سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، 33% سے زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، یعنی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نماز جنازہ اس کی پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. یعنی اتنا ناراض ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے آپ کے سامنے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں، کس کس طریقے سے جو ہے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ لے کر آتے تھے یا خطا کار ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا. یہ چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. ایسے ہی ہمیں بھی بننا ہے اور ایسے ہی اسوہ، ایسے ہی نمونہ ہم تمام لوگوں کو بھی پیش کرنا ہے، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمونہ اور اسوہ پیش کیے ہیں.
گنہگار اور خطا کار کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے، وہ جس چیز کے لائق ہے اس کا اتنے تک اس معاملے کو رکھیے، اور اسی طریقے سے وہ کیسے گناہ سے دور ہو جائے، کیسے خطاؤں سے دور ہو جائے، اس کی آپ کوشش کیجئے۔ یہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں انشاءاللہ العزیز یہ باتیں کافی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔